الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر ہے، اس کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ شعبان المعظم کی یہ بابرکت گھڑیاں دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ دیر بعد، تقریباً 3 سے 4 گھنٹوں کے بعد ہم شب برات حاصل کر لیں گے انشاءاللہ، اگر زندگی نے ساتھ دیا۔ سامعین احترام، شب برات جو ہے اس کا مختصر سا تعارف پیش کرتا چلوں۔ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ بہت برکتوں والی، عظمتوں والی، رفعتوں والی رات ہے۔ اس رات ہم اللہ سے جو بھی مانگیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ سامعین احترام، اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی مقدر بھی لکھتا ہے، جس کے حصے میں جتنا رزق لکھنا ہو اللہ تبارک و تعالی رزق لکھتا ہے، جس کو عزت دینی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقدر میں عزتوں، اور اس کے اگر اس کے اللہ نے اولاد دینی ہو تو اولاد کا فیصلہ بھی اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ اس رات کو فیصلوں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو سامعین احترام، چونکہ چند گھڑیاں باقی ہیں، تو کل گزشتہ رات بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ایک مختصر سا طریقہ تھا جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ درود دوا کے نام سے ایک وظیفہ میں نے اپلوڈ کر رکھا ہے، اگر آپ فرصت نکال کے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو۔ اس کے علاوہ ابھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بھی ایک نماز ہے، اور بہت لاجواب، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، بہت پیاری نماز ہے، اور بہت آسان ہے۔ کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغرب کے بعد 15 شعبان شروع ہو جائے گی، تو مغرب کی نماز سے فراغت کے بعد مغرب کے فرائض، سنن اور نوافل ادا کرنے کے بعد کرنا یہ ہے کہ ہم نے 6 رکعت نوافل ادا کرنے، 6 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ کس طرح؟ 2 کر کے 3 سلاموں کے ساتھ ہم نے یہ 6 نوافل ادا کرنے ہیں، اور ان کی نیت کیا کرنی ہے یہ سماعت فرما لیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس میں پہلی 2 جو رکعتیں ہیں ان کی نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ان 2 نوافل کے توفیل، ان 2 نوافل کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسرے جو 2 نفل ہیں وہ جب شروع کرنے ہیں تو اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ اے میرے خالق و مالک، ان 2 نوافل کے برکت سے تجھ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے ان نوافل کے برکت سے میری زندگی میں جو آفات و بلیات ہیں ان کو مجھ سے دور فرما، جو آنے والی ہیں ان سے میری حفاظت فرما۔ اور جو تیسری 2 رکعتیں ہیں ان میں آپ نے کیا نیت کرنی ہے کہ اے میرے خالق و مالک، ان 2 رکعتوں کی برکت سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی برکت سے تو مجھے صرف اپنی ذات کا محتاج بنا، کسی غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اب 2 رکعتیں کر کے آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، 6 نفل ہیں، نیت آپ نے سماعت کر لی ہے۔ اس میں ایک چیز اور اضافی کرنے ہیں کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد، پہلی 2 رکعتوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کریں، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ اگر ممکن ہے تو دونوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص یا سورہ یاسین، یا دونوں کی تلاوت کر لی جائے تو یہ بھی بہتر ہے۔ یہ 2 اس طریقے کے ساتھ آپ نے نوافل 6 ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی بے شمار فضائل، بے شمار
اس کی تعریفیں علماء کرام نے کی ہیں کہ یہ بہت ہی اکمل کامل وظیفہ ہے۔ نماز ویسے بھی بہت کامل وظیفہ ہے، تو نفلی عبادت ہے۔ شعبان کی یہ جو رات ہے بہت برکتوں والی رات ہے، اس رات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس رات میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو ساتھ لے کے چھت پہ جا کے پٹاخے بجائے جاتے ہیں، آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جو سراسر اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے آگے ہی بہت ناراض ہے۔ یہ کرونا کی وبا، یہ ظالم حکمران طبقہ، اس کے علاوہ اور جتنی بھی ہمارے اوپر اس وقت پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، یہ سراسر اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت ہم سے سخت ناراض ہے۔ تو یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، کوشش کریں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اور ایک رواج چل نکلا ہے کہ سٹیٹس لگا دیا جاتا ہے کہ میں سب سے معافی مانگتا ہوں، تو سامعین احترام اس طرح معافی نہیں ہوتی، اس طرح معافی نہیں ملے گی، نہ اللہ معاف کرے گا اور نہ ہی آپ نے جس کا حق کھایا ہے، حق غصب کیا ہے، وہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچے دل کے ساتھ، یہ تو ایک وہ ٹرینڈ سا بن گیا ہے، فیشن سا بن گیا ہے کہ جس سٹیٹس پہ 2 لائنیں لکھ دی ہیں اور سمجھ لیا کہ ہمیں شب برات میں معافی مل گئی ہے، تو اس طرح معافی نہیں ملتی۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو آپ نے ناراض کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں حق پر تھے، تب بھی چاہیے کہ آپ اس بھائی کے پاس جائیں، اس کے پاس جا کے، اگر پاس نہیں جا سکتے تو کال کے ذریعے، آج کتنی آسانی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور 100 طریقے ہیں جن کے طریقے سے آپ کال ملا کے ان سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اگر وہ بندہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا، اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا، آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرتا، تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو سامنے ذی احترام معافی مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ کسی شخص کے پاس جایا جائے، اسے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، اس طرح نہیں کہ سٹیٹس لگا دیا، واٹس ایپ کا سٹیٹس لگا دیا، فیس بک کا سٹیٹس لگا دیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اور یہ جو رات ہے ہمیں اللہ رب العزت جلد از جلد یہ رات نصیب فرمائے۔ اس رات کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، تلاوت قرآن مجید ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔